ایک باپ جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے بیٹا دیا، اور اب وہی اللہ ایک ایسے حکم دینے والے تھے جسے سن کر پہاڑ بھی کام جائے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہے؟ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ وہ صرف ایک بیٹا نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ادب، صبر، فرمانبرداری، ہر صفت ان میں نظر آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی انہیں دیکھتے دل خوشی سے بھر جاتا۔ ایک عرصے کے بعد باپ کو بیٹا ملا تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں پہنچ گئے تھے جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ چل پھر سکتے تھے، کام میں مدد کر سکتے تھے۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، پھر جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ جس بیٹے کو وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ انہی کی محبت کا امتحان لینے والے تھے۔ ایک رات سب کچھ خاموش تھا، ریگستان کی ہوا چل رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے۔ تبھی انہیں ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ چھری چل رہی ہے اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے، پسینہ تیز، سانسیں، دل کی دھڑکن۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید یہ صرف ایک خواب ہو، لیکن دوسری رات وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب کوئی شک نہیں رہا، یہ اللہ کا حکم تھا، ایک ایسا حکم جو دل چیر دینے والا تھا، اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کا۔ سوچو، وہ بیٹا جس کے لیے سالوں کی دعا کی، بڑھاپے میں ملا، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا، اب اللہ کہہ رہا ہے اسے قربان کر دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے نکلے تب شیطان ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی۔ پھر شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، ان کے دل میں ڈر ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک مومن عورت کا یقین دیکھو، وہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن اللہ والے لوگ شیطان کی چال سمجھ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، اور اسی یاد میں آج حج میں رمی کی جاتی ہے۔ اب وقت آ چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچ میں بتا دیں گے۔ سوچو، ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے سامنے بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بیٹا ڈر سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، رونے لگتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قیامت تک ایمان کی مثال بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کچھ ایسا کہا جسے سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ کیا وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ اور مینا کی طرف سفر میں کیا ہوا؟